السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہباز رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر نالج اسلام۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، ایس آر نالج اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہر نیا اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب انسان نزع کے وقت میں ہو، یعنی اس کی روح نکل رہی ہو یا نکلنے کے قریب ہو، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی بار بار اس کلمہ کو پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ طیب سناؤ، یعنی پہلا کلمہ سناؤ، اور اپنے مردوں کو بھی، کیونکہ جس شخص کا اول اور آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو اور پھر وہ 1000 سال بھی زندہ رہے تو اس سے کسی گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابن عساکر نے عبد الرحمن سے روایت کی کہ ایک شخص کی وفات کا وقت قریب آ گیا، اس سے کلمہ طیب پڑھنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا، میں اس کے پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، یعنی اس کے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھا تھا جو مجھے ابو بکر اور عمر فاروق اعظم کو برا بھلا کہنے کی تلقین کرتے تھے، یعنی مجھ سے بار بار یہی کہتے تھے کہ ابو بکر اور عمر کی برائی کرو۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے کہ جس کو صرف ان دونوں حضرات کی برائی پر ابھارا جائے یا برائی کرنے والوں کے پاس بیٹھے اٹھے تو نزع یعنی موت کے وقت اس کو کلمہ طیب نصیب نہیں ہوگا، اور وہ حضرات جو کھلم کھلا ان حضرات کی برائی کرتے ہیں تو ان کو کلمہ طیب کیسے نصیب ہوگا اور ان کی کیا سزا ہوگی۔ اسی طریقے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت علیہ السلام مرنے والے شخص کے پاس آئے تو اس کے اعضاء چیر کر دیکھے لیکن کوئی اچھا عمل نہ پایا، پھر اس کا دل چیرا تو اس کے اندر بھی کوئی اچھا عمل نہ پایا، پھر اس کے جبڑوں کو چیرا تو دیکھا کہ اس کی نوک زبان تالو سے لگی ہوئی ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تو اس کلمے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت شاد بن وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے اپنے مرض میں یہ دعا 40 مرتبہ پڑھ لی اور پھر اسی مرض میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا ثواب ملے گا، اور اگر صحیح ہو گیا تو گناہوں سے پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے جسم کی اعضاء بدل جاتی ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو سلمہ کے پاس ان کے مرض الموت میں ان کو دیکھنے گیا تو ان کی آنکھیں پھٹنے لگیں، حضور نے ان کو بند فرما دیا اور گھر والے چیخنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کر دیا اور فرمایا، جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور گھر والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، تو ابو سلمہ کو ہدایت پاتے ہوئے لوگوں میں پہنچا اور ان کی قیامت کے دن مغفرت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، تو جو گھر والے کہتے ہیں وہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس شخص کی روح دنیا میں وضو کی حالت میں قبض کی جائے تو وہ قیامت میں شہید کے مرتبے کو پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مردے کی آنکھوں کو کھلا دیکھو تو فوراً بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو، بسم اللہ علی ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حدیثوں سے صاف سمجھ میں آ گیا کہ جب انسان ختم ہو جائے تو گھر والوں کو رونا نہیں چاہیے بلکہ اس کی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور شاید فرشتوں کی آمین کے صدقے اللہ رب العزت اس شخص کو بخش دے۔
اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی جانکاری میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دوستوں، اس ویڈیو کو شیئر کرنا ثواب جاریہ ہے۔